اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگین جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سیریز پر کافی دنوں سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور وہ سیریز ہے ریلیشن وتھ اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ہم لوگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے کیا ایس او پیز ہیں، اس پہ ہم لوگ فوکس کریں گے، اس پہ ہم لوگ دھیان دے رہے ہیں۔ اور پچھلی کلاسز میں ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کری، جیسے کہ آخری کلاسز میں ہم لوگوں نے بات کی کہ کیا سائنس ہے، کیوں ضروری ہے ایک انسان کو کہ اس کے اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور اللہ کے ساتھ تعلقات کرنے میں جو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ورشپ ہے۔ ورشپ کہتے کس کو ہیں، عبادت کہتے کس کو ہے، کیا ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کے اندر آ جائے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ہاں اب اللہ مجھ سے بھی محبت کر رہا ہے۔ اس پر ہم لوگ پچھلے کلاسز میں بات کر چکے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ہے تقویٰ اینڈ دعا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول جو چیز ادا کرتی ہے عبادتوں میں، وہ ہے کہ ایک انسان تقویٰ اختیار کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ دو بہت ہی اہم چیز ہے جس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقویٰ کے لیے ایک انسان متقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پورے 12 مہینوں میں ایک پورے مہینے کو خاص کر دیا، اور اس مہینے کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو۔ تو تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ متقین ہی پسند ہے، یعنی جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ آخر تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ کیا بتائے گا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اللہ نے جس کو کرنے کو کہا ہے اسے کرے، اور جس سے باز رہنے کو کہا ہے اسے باز۔ دیکھیں تقویٰ ہر چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، بالکل۔ تو ایسا بھی ہے نا، کچھ کام کرنے سے پہلے یہ دماغ رکھنا کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر جتنا زیادہ رہتا ہے، جی جی، اس کا اوپر رہتا ہے۔ جتنا وہ اللہ سے ہر کام کے لیے کچھ غلط کرنے سے پہلے جتنا وہ زیادہ ڈرے گا، یہ سمجھ پاتے کہ اس کا تقویٰ کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ وہ اتنا اوپر۔ جی بالکل، شاید اچھا بھی کر رہے ہیں تب بھی اور برا بھی کر رہے ہیں تب بھی، خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب مختصر طور پہ آپ لوگ جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈر، یعنی اللہ کا ڈر ہے نا، اگر اس کو ایک لفظ میں استعمال کریں۔ دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نا تو لفظ ڈر کے لیے، ڈر کے الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ جہاں ڈر کے لیے تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہیں ڈر کے لیے خشیہ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہیں ڈر کے لیے واجفہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ ہم لوگ اس کا کچھ انالیسس کریں گے کہ آخر وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ جیسے تقویٰ کے لیے، یعنی ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے رہبہ ایسے ڈر کو کہتے ہیں یا ایسے خوف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں ڈر ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کے لیے ہوتا ہے، بچوں کو ماں باپ کے لیے ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے ٹیچرز کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا حرکت نہ کریں۔ یہ ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں کوئی جو ہے ناراض ہو جائے۔ ایسے ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ رہبہ کہتے ہیں۔ دوسرا ڈر ہے اشفق ایسا ڈر یا خوف جس کے ذریعے ہم اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ یار مجھے کچھ اچھے سٹینڈرڈ لانے ہوں گے، مجھے اچھی جاب چاہیے، مجھے بزنس اچھا کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میرے حالات تنگ سے تنگ دست ہو جائے۔ تو یہ جو ڈر اپنے بارے میں انسان اپنی فکر مندی جس کے لیے ظاہر کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشفق کہتے ہیں، اس ڈر کو۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور لفظ کا استعمال، اس کو آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے کہ اللہ کا خشیت اختیار کرو، خشیہ۔ اب خشیہ کس ڈر کو کہتے ہیں؟ خشیہ ایسے ڈر یا ایسے خوف کو کہتے ہیں جو آپ کی ذات سے بہت بڑا ہے، یعنی آپ کی ذات سے، آپ کے سیلف سے بھی جس کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس ذات کا، اس ایسے ڈر کو خشیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی ذات کو پسند ہے نیند، آپ کو نیند بہت پیاری ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک ایسی ذات کا ڈر ہے جو آپ کی نیند سے بھی اور آپ کی ذات سے بڑا ہے، تو آپ اس کے لیے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کی خشیت اختیار کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ڈر کے لیے، را کہتے ہیں ایسا خوف جو بہت ہی کم اوقات رہتا ہے۔ اور قرآن میں مثال ہے اس ڈر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے
اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کھانا پیش کیا تھا انہوں نے منع کر دیا تھا، کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا، ڈر کے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر. تو بہت کم اوقات کا ڈر تھا. ہمارے زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اچانک کسی سے ڈرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، نارملائز ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈر کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں اس لفظ استعمال کیا گیا، را کہا گیا. اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے واجفہ. آپ نے یہ آیت بارہا سنی ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس دن بہت سارے دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے. تو یہ واجفہ کیا ہے؟ ایسا ڈر یا خوف جو فیصلے کے وقت ہوتا ہے. ہمارے نارمل زندگی میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کورٹ میں ہے، عدالت میں ہے، جج فیصلہ سنانے والا ہو، اس وقت اس کے دل میں جو ڈر آتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ واجفہ کہیں گے. رزلٹ سے پہلے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ واجفہ کہیں گے. آپ نے کوئی ٹرم دیا، ایگزام دیا کمپٹیٹیو کا، آپ کا رزلٹ آنے کو ہے، اس وقت جو آپ کے دل میں جو ڈر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واجفہ، جو فیصلے کے وقت سے پہلے آتا ہے. وہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے جو تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، اس کو کہتے ہیں ایسا ڈر یا ایسا خوف جو آپ کو بدلنے پر مجبور کر دے. یہ تقویٰ ہے. اس کو آپ ریلیٹ کریں رمضان کے ساتھ. رمضان سے پہلے ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے اندر جو ڈر آتا ہے، ہم جو نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے خود کو بچانے لگتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے پر ہم لوگ مجبور کرتے ہیں، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے تقویٰ پہ. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، تقویٰ کو عام زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ایسا ڈر ہے. مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائک چلا رہے ہیں، اچانک سے سامنے سے ایک کار آ جاتی ہے آپ کو دھکا دینے کے لیے. اس وقت جو آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے، کیسے بچنا، ہاتھ اٹھا لینا یا بائک ہینڈل موڑ دینا، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. اپنے حالت کو بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر، یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ آپ ایک زندگی کی ایک طور پہ گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، آپ اپنے حالت کو بدلنے پر مجبور ہو رہے ہیں. یہ تقویٰ ہے. بہت سارے اسکالرز ہیں، علماء نے تقویٰ کی تعریف کی. علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ از دیٹ یو ایکٹ ان اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ہوپ ان ہز مرسی اپن اے لائٹ فرام ہم اینڈ ٹو لیو دا ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ آؤٹ آف فیئر آف ہم اپن اے لائٹ فرام ہم. اسلام یعنی تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، آپ کو تمام نافرمانی کے کام اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور ساتھی اور ایک بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، عبداللہ ابن مسعود ایکسپلین کرتے ہیں دا میننگ آف تقویٰ، تقویٰ کے معنی کو. وہ کہتے ہیں دا ریئل میننگ آف تقویٰ از فار اللہ از ٹو بی اوبیڈ. تقویٰ کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اینڈ ناٹ ڈس اوبیڈ، اور اس کی نافرمانی نہیں کی جائے. ریممبرڈ ایٹ آل ٹائمس، اور ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کو کبھی نہ بھولا جائے. اینڈ ٹو بی تھینکڈ، اور اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس کے ناشکر گزار کبھی نہ بنا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ تقویٰ ہے. کیا کہا عبداللہ ابن مسعود نے؟ پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کو کبھی نہ بھولا جائے، شکر گزار بندہ بنا جائے اور ناشکری سے بچا جائے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، یعنی ان کے سواری کے پیچھے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ ہے، یا غلام، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اپنے ساتھ پاؤ گے. جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اور جان لو، اگر پوری قوم، پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو وہ بالکل تمہیں نہیں پہنچا سکتے جتنا تمہارے تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور جان لو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ، پوری قوم تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ صرف تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جمعہ، آخری جمعہ جو گزرا، اس میں مسجد نبی کے امام نے ایک بہت ہی عمدہ درس دیا، اور انہوں نے کہا، امام کا نام ہے شیخ الحذیفی،
انہوں نے اس ورڈ کی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کہ بہت زبردست اس کی تعریف کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے, اللہ کے احکام کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے, اور اس کے حدوں کا احترام کیا جائے. یعنی اللہ نے جو حدود بنا دی ہیں ان حدوں کا احترام کیا جائے. حد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے تو بس اتنا ہی کرنا ہے. آپ نے زیادہ اپنے من سے آگے بڑھنا نہیں ہے. بدعت کام اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں نیکی کی امید پہ. تو آپ کو آگے نہیں بڑھنا, اس کے حدود کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے احکام کی حفاظت. اس کے بدلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اس کا مطلب بھی شیخ الحذیفی کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین میں یعنی آپ کے اسلام کی حفاظت کرے گا, آپ کے اسلام کو پختہ کرے گا اور اسلام پہ استقامت دے گا. دنیا میں آپ کی حفاظت کرے گا, آخرت میں حفاظت کرے گا, اور آپ کے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا. اور انہوں نے جو یہ لفظ کہا کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا, اس کے لیے جو انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل تھی سورۃ الکہف. سورۃ الکہف میں حضرت خضر کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام جب اس گاؤں میں جاتے ہیں تو 2 یتیم بچے ہوتے ہیں, یاد ہے نا, جن کی دیوار گر جاتی ہے, وہ دیوار اٹھا دیتے ہیں حضرت خضر. جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو حضرت خضر کیا بتاتے ہیں کہ ان کا باپ نیک تھا. یعنی جب آپ نیک ہوں گے تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے, اگر آپ اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ آپ کی نسلوں کو نقصان پہنچے گا, اللہ کی نسل کو حفاظت کرے گا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے, جتنے نیک لوگ گزرے, ان کی نسلوں کو دیکھیں اللہ نے کیا ترقی دی, اور کیسے ان کی حفاظت کی, اور وہ کیسے ان کو دین دیا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو حدیث پڑھی, اس حدیث میں ہمیں اور 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ول پروٹیکٹ اور لک آفٹر ہز سرونٹ ان دس ورلڈ. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کا خیال رکھے گا اس دنیا میں, اور دنیا کے معاملات میں. دنیا کے معاملات کیا ہوں گے؟ ایگزامپل کے طور پر ہیلتھ, آپ کی صحت کی حفاظت کرے گا, اللہ کو تندرست و توانا رکھے گا, اور آپ کے سینسز کی حفاظت کرے گا. اور یہ سب سے بڑی حفاظت ہے. ہم اگر کہتے ہیں نا کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کرے, موت کے وقت تو اکثر لوگوں کے سینسز کام کرنا بند کر دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ولی اللہ گزرے, اللہ کے جو سلف و صالحین گزرے, جو اللہ کے نیک بندے تھے, آپ دیکھیں کہ آخری وقت ان کا سینس کتنا اسٹرانگ ہوتا تھا. ایک سلف کے بارے میں ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں لا لا. جب پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ آپ لا لا کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان میرے پاس اور کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو. میں نے کہا کہ ابھی نہیں. اتنا سینس ان کا کام کر رہا ہے. ایک امام احمد بن حنبل, ایک اور شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو گئے, غشی طاری ہو گئی, موت کا عالم آ گیا, تو لوگوں نے چاہا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں. تو وہ کیسے کہیں کہ آپ لا الہ پڑھیں؟ تو لوگوں نے حدیثیں پڑھنی شروع کر دی, ان کے شاگردوں نے, اور حدیث کے آخری ٹکڑے پہ رک جاتے, یعنی ایسا بتاتے کہ ان کو یاد نہیں آ رہا. وہ شیخ اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ اب میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں. انہوں نے پوری حدیث بتائی اور کہی قولوا لا الہ الا اللہ, اور ان کے روح نے پرواز کر گئی. تو اس طرح اللہ آپ کے سینسز کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں جب آپ اللہ کے احکام کے اطاعت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حفاظت ہے. اسی طریقے سے اور کیا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں کہ when will be enjoy, یعنی آپ اللہ کی رحمت کو انجوائے کرتے ہیں اپنے سائٹ, اپنی نگاہوں کے ذریعے. کیسے؟ آپ کی نگاہوں میں خود بخود اللہ حفاظت کرتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا تو جن چیزوں کو دیکھنے سے میرا دل خوش ہوتا تھا, آج کیوں ایسا ہے کہ ان کو دیکھنے سے مجھے گھن آتی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ آپ کی سننے کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ کے قدموں کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایون جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ دیکھ سکے, سن سکے پراپرلی, اور آپ کے سینسز اور آپ کے مینٹل ہیلتھ پراپرلی کام کرے جب آپ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے. دنیاوی معاملات میں اللہ کی حفاظت کرے گا. اس سے بڑا بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے, آپ یہ بتائیں. اسی طریقے سے اور دوسری چیز یہ ہے دنیاوی چیزوں کی حفاظت میں, جو دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ آپ کی فیملی کی حفاظت کرے گا, آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا, آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرے گا. ہر وہ چیز جو آپ سے ریلیٹڈ ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے جو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کے دین کی اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ آپ کو دین کے معاملے میں جو مس انڈرسٹینڈنگس پھیلائی جا رہی ہیں دوسرے انفلوئنسرز کے ذریعے, جو مس کنسیپشنز پھیلائے جا رہے ہیں, جو آپ کی سیلف ڈیزائر ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کو صحیح غلط کی تمیز دے دے گا. آپ سنیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھڑکا رہا ہے, یہ مجھے دوسری طرف لے جانے والی بات کر رہا ہے, یہ امت کو بھڑکا دے گا. آپ کو سمجھ میں آئے گا, اور سمجھ میں آتا ہے. اگر شاید میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو توحید کا صرف علم ہے نا,
وہ دوسرے لوگوں کی بات سن کر پکڑ لیا کہ یہ بھڑکانے والا کام کر رہا ہے، یہ ہمیں توحید سے دور کرنے والا کام کر رہا ہے، اتنا سینس اللہ دے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تقوی کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں اگر ہم سمجھیں تو تقوی یاد رکھیں، تقوی لو یعنی اللہ سے محبت کا، فیئر اللہ سے ڈر کا، اور ہوپ اللہ سے امید کا نام ہے۔ اگر یہ تین ایلیمنٹ آپ کے اندر نہیں ہے تو کوئی بھی انسان چاہے کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا وہ 5 وقت نماز پڑھنے والا تہجد گزار ہو، وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تین ایلیمنٹ کا ایک انسان میں ہونا ضروری ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کرسچینٹی میں آپ جب دیکھیں گے، عیسائیت میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ان کا ایک نارمل جملہ ملے گا، جیسے از لو گاڈ از لو، اللہ تو بس پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، گاڈ تو رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی لو کا ایلیمنٹ وہ لوگ لو کو ہی سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے ڈرو، ہے نا، وہ اس پہ نہیں جاتے، صرف لو کی بات کرتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا لو، اللہ کا لو۔ اسی طریقے سے جب آپ جیوز کو دیکھیے گا، یہودیوں کے دین کے سمجھنے کے طریقے کو دیکھیے گا، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ یہودی حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی امید اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ امید کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے چوزن ونس ہیں، یعنی ہم کو اللہ نے چوز کر لیا ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ اللہ سے امید تو باندھ چکے ہیں، ہم چاہے کچھ بھی کریں دنیا میں، اور ہمارے علاوہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں دنیا میں، جتنے بھی نیشنز ہیں، وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یعنی کرسچینٹی کو دیکھیں، اس کا ایکسٹریمنزم کس چیز پہ ہے؟ لو پہ ہے، اور جیوز کا ایکسٹریمنزم کس پہ ہے؟ ہوپ پہ ہے۔ فیئر کا کوئی مادہ ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، آپ کو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی رکھنا ہے، اور آپ کو اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ یہ تقوی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں شامل کرے۔ ایک ٹاپک جو تھا تقوی، اس کو ہم لوگوں نے الحمدللہ سیکھا، سمجھا، کچھ چیزوں کو ہم لوگوں نے سمجھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کہتے کس کو؟ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں۔ چلیں، کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ تقوی کا بھی میننگ میں نے بتایا کہ وہ کون سا ڈر ہے؟ انسان کو بدل ہاں، جو بدلنے پر مجبور کر دے، ایسا ڈر یا خوف جو انسان کو بدلنے پر مجبور کر دے۔ اچھا، تقوی میں کن تین ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے؟ اور فیئر، یہ تقوی ہے۔ اور لو، فیئر، ہوپ، یہ تین چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی نا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے دعا پہ، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی پوری عبادت کا جو مجموعہ، جو مرکز جس کو بتا دیا اللہ نے، کس کو بتایا؟ دعا۔ اور دعا واحد ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ کا اور اللہ کے درمیان جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ معاملات بہت آسانی سے سدھر سکتے ہیں، بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن پڑھتے تھے، اور جب ہمارا دل ہوتا تھا کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہم دعائیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز کیا ہے؟ مکمل دعا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے، اس میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے اس میں دعا کر رہے، سجدے میں جا رہے اس میں دعا ہے، تشہد میں بیٹھ رہے اس میں دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے خوبصورت چیز جو ہمیں دے دی، وہ کیا دیا؟ کہ دعا۔ تم دعا مانگو، تم اپنے آپ کو غنیمت سمجھنا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ اللہ غنی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، ہے نا، واش روم جانے کی دعا۔ یہودیوں نے مذاق بھی اڑایا تھا اس کے لیے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں یہ چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول میں یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، اسے مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، اتنی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور دعا ہر معاملے میں ہمیں دعا سکھایا۔ تو دعا کے ذریعہ ہمارا اور اللہ کے درمیان، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گارنٹیڈ کے ساتھ کہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے نا بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ کے معاملات بہت بکھرے ہوئے ہیں، آج ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں، ہمیں کوئی سرا نہیں مل رہا جس کے ذریعے ہم اپنی ذات سے اسلام کی خدمت کر پائیں یا تبدیلی لا پائیں۔ نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارے اللہ کے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ دعا واحد ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہے کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قل، اے نبی آپ کہیے، قل، اے نبی آپ کہیے۔ لیکن جب دعا کی بات آئی
تو کیا کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا قل اے نبی کہیے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, صرف سنتا ہی نہیں ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے شرط بتاتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو. یعنی کوئی اگر پکارنے والا پکار رہا ہے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ اس کی پکار کو سننے کا, اس کی پکار کو قبول کرنے کا, اس کو عطا کر دینے کا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي بس مجھ پر ایمان رکھتا ہو. ایمان کیا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگنے میں جو اللہ پر ایمان ہے وہ تین ہے, اس کو بہت سے سمجھ جائیں. یعنی یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں آپ واویلا نہ مچائیں, جلد بازی نہ کریں کہ یار ابھی مانگے ابھی تک قبول نہیں ہوا, اس نے تو مجھ سے پہلے کہا تھا اس کی بات سن لی گئی میری نہیں سنی. یہ نہ کریں. اگر یہ ہو رہا ہے تو یعنی اللہ پر آپ کا ایمان کمزور ہے. یاد رکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ تین طریقوں سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تینوں میں بڑی خیر ہے. ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنتا ہے اور آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے اور دنیا میں وہ چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے جو آپ نے مانگی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والے مصائب کو, مشکلات کو, پریشانی کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا ذخیرہ بناتا ہے اور آخرت کے دن وہ آپ کو عطا کرے گا, سب سے بہترین عطا ہوگی. تو یہ طریقہ ہے, اس پر ایمان رکھیں, یعنی اللہ پر ایمان رکھیں, جلد بازی نہ کریں دعا کے معاملے میں. اب آتے ہیں کہ آخر دعا کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جو دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہونی چاہیے تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہو پائیں گی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ ہے سنسیئرٹی, اخلاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاص از اے کنڈیشن آف اٹ بینگ ایکسیپٹیڈ. اخلاص شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے. یعنی آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو. اخلاص کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں بتایا, توحید. آپ کا توحید پختہ ہونا چاہیے, آپ ایک اللہ سے مانگنے والے ہوں, ہزاروں جگہ جا کر اپنے جھولیوں کو, اپنے دامن کو پھیلانے والے نہ ہوں. امید آپ اللہ سے رکھتے ہیں, خوف اللہ سے رکھتے ہیں اور محبت بھی اللہ سے کرتے ہیں. یہ تین چیزیں اخلاص کہتے ہیں. پتہ ہے آپ پوری دنیا میں جتنے بھی عالمیت کے کورسز ہیں, جتنے بھی لوگوں نے لانچ کیا ہے آن لائن, آپ سب کے عالمیت کے کورسز ایک بار آپ ٹرائی کریں, ٹھیک ہے؟ پہلا کلاس اگر کسی چیز پر ہوتا ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے. میں پہلے سوچتا تھا کہ یار نیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, یہ کورس کرے تو بھی نیت پڑھائی جا رہی ہے, یہ کورس کرے تو بھی نیت پڑھائی جا رہی ہے, یہ کورس کرے تو بھی نیت ہی پڑھائی جا رہی ہے. ہر کورس کا پہلا کلاس نیت ہوتی ہے. آخر وجہ یہ ہے کہ نیت کے ذریعے آپ کے اخلاص کو درست کیا جاتا ہے. ایک امام ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز پر کام نہیں کیا. نیت فوراً بدل جاتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے عمل پہ نظر آنے لگتے ہیں. تو اخلاص کا ہونا, سنسیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اس کے بہترین ناموں کے ذریعے پکاریں, تب جا کر دعائیں آسانی سے قبول ہوتی ہے. اور بہت سارے اللہ کے نام ہیں, رزاق ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, غفور ہے, جبار ہے نا, ذوالجلال والاکرام ہے, اللہ ہے. یہ نام ہے اللہ کے, بہترین خوبصورت نام ہے. ان ناموں کے ذریعے جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں. یعنی جلد بازی نہ کریں کہ فوراً اٹھائے یا اللہ مجھے چاہیے, نہیں, اس کی تعریف بیان کریں, اس کو پریز کریں. آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو دینے والا ہے, اللہ تو غفور ہے, اللہ تو ہر لوگوں کی پکار کو سننے والا, اللہ تو میری پکار بھی سن لے, مجھے بھی تو عطا کر دے. اس طرح اللہ کو پریز کرے. ایک حدیث ہے فضل ابن عیاض کی, روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور دعائیں کر رہا تھا اور کہتا او اللہ فورگیو می, اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعاؤں میں بہت جلد بازی کر رہے ہو, یعنی بہت جلد بازی سے پکار رہے ہو. تم ایسے نہ پکارو. جب بھی تم دعاؤں میں بیٹھو, یعنی دعا مانگنے کے لیے بیٹھو, تو سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف بیان کرو اور اس کے بعد مجھ پر تم درود بھیجو. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. یعنی دعا میں جب ہم بیٹھیں گے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے.
ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دعا واپس کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ اس کو قبول نہیں کرتا جس دعا میں مجھ پر درود نہ بھیجا جائے. یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. دعا مانگنا، ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کی تعریف کے بعد درود بھیجنا ہے. اگر نہیں بھیجیں گے تو وہ دعا ہمیں واپس کر دی جائے گی. پانچویں چیز یہ ہے ریزنگ دا ہینڈز، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. کوشش کرنا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. دا palm of the hand should be raised heavenwards، آسمان کی طرح آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں. in the manner، ایسا لگے جیسے ایک بھکاری ہو اور وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے تو نواز دے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، مالک ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نریٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کو پکارو تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر پکارو اور اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے سے نہ پکارو. یعنی ہاتھ کو ایسے نہیں باندھنا ہے، ایسے باندھنا ہے. یہ اللہ کا طریقہ بتا رہا ہے، ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو چھٹا کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مکمل یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. میں اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا، میرا ایمان ہے. اب مانگ لیا، بات ختم، مسئلہ ختم، یہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے. یہ ایمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ مانگ لیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو کچھ دیکھتے ہیں، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. ایک حالیہ ہمارے علاقے میں ایک ڈیتھ ہوئی، ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو جنت میں جگہ دے. اس کو کینسر ہوا تھا. ابو بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی جو ہے، اس لڑکی کے اوپر اللہ، اس کے ابو نے بہت خرچ کیا. اینڈ ٹائم پہ اس کو کچوسا شریف لے گئے، فلاں مزار پہ لے گئے، فلاں مزار پہ لے گئے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ حالات ہے. شفا دینے والا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. جب آپ اللہ سے مانگ لیں تو اللہ پر ایمان رکھیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ صبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کال اپن اللہ وین یو آر اے سٹر آف اے رسپانس، اللہ کو پکارو اور امید کے ساتھ پکارو کہ اللہ تمہارے جواب، اللہ تمہیں رسپانس کرے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا. اینڈ ریمبر، یاد رکھو، دیٹ اللہ ول ناٹ آنسر اے دعا، اللہ اس دعا کا جواب نہیں دیتا، اس دعا کو نہیں سنتا. دیٹ کمز فرام اے نیگلیجنٹ اینڈ ہیڈلیس ہارٹ، جو ایسے دل سے نکلا ہو جس کا دل سخت ہو، جس کے دل میں تنگی ہو یا جس کے دل میں شک ہو، اس طرح کی دعاؤں کو اللہ کبھی بھی رسپانس نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا. اسی طریقے سے ساتویں کنڈیشن یہ ہے کہ بیسیچنگ ہیومینٹی ہونی چاہیے آپ کی دعاؤں میں، اور آپ زور زور سے پکارے نہیں، زور زور سے چلا چلا کر نہ پکارے اللہ کو. آپ دیکھیں نا کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں، زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو مانگا، یحییٰ علیہ السلام کو، بیٹے کو مانگا، اس طریقے کو اللہ نے لکھا، نداءً خفیہ، بہت چپکے سے آواز لگائی. یعنی ان کی دعا کے طریقے کو آپ اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے قرآن میں، نداءً خفیہ، بہت چپکے سے، یعنی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی انہوں نے آواز لگائی. یہ اللہ کو پسند ہے کہ زور زور سے پکار کر نہ مانگا جائے، بلکہ چپکے سے تنہائی میں بیٹھ کر، ہے نا، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، اس کا انٹرپریٹیشن ہے آیت کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ انووک یور لارڈ، اپنے رب کو پکارو وتھ ہیومینٹی ان سیکرٹ، چھپی ہوئی جگہ، خفیہ طور پہ، اور ہیومینٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگیں، سینگ دعا 3 times، تو ہر دعا کو 3 بار دہرائیں. یہ پسندیدہ طریقہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ when he made دعا، جب وہ دعا مانگا کرتے تھے یا asked of اللہ، یا اللہ سے پکارا کرتے تھے، he would repeat in 3 times، وہ 3 دفعہ ہر دعا کو ریپیٹ کرا کرتے تھے. یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، تو اس طریقے کو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگلا کنڈیشن یہ ہے کہ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس نیک کام کے وسیلے سے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو سنے گا. یعنی آپ نے مان لیجیے کہ آپ نے تہجد گزاری کی، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی، اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کریں. اور وسیلہ صرف نیک کام کا لینا جائز ہے، باقی کسی کے ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں مفتی کے وسیلے سے، فلاں شیخ کے وسیلے سے، فلاں مولانا کے وسیلے سے، یہ دعا جائز نہیں ہے. وسیلہ صرف نیک کام کا ہوگا. غار والوں کا واقعہ ہے نا، کہ غار میں کچھ لوگ جاتے ہیں، 3 لوگ جاتے ہیں، اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں؟ اپنے نیک کام کا وسیلہ دیتے ہیں.
کہ اللہ میں نے فلاں دن فلاں کام کیا، اگر تو تیرے نظر میں یہ کام ایسا تھا کہ میں نے تیرے لیے کیا، تو اللہ اس غار کو تو اس غار کے سامنے جو پتھر اس کو تو ہٹا دے، راستہ آسان کر دے، وہ پتھر آہستہ آہستہ ہٹتا ہے. تو نیک کام کے وسیلے سے دعا کریں. اور اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. آخری چیز یہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کو پکاریں اپنی آسانی کے دنوں میں، اپنی خوشی والے دنوں میں. یعنی جب آپ اللہ کو اپنی خوشی والے دنوں میں پکاریں گے، اللہ آپ کو آپ کے تکلیف والے دنوں میں یاد رکھے گا. ہمارا معاملات بالکل الٹا ہے، جب تکلیف آتی ہے تب یا اللہ ایسا ہو گیا، یا اللہ بچا لیا. اور دیکھیں اللہ کا رحم، اللہ کتنا رحمان ہے، اس وقت بھی اللہ کی مدد کرتا ہے. لیکن جب ہمارے اوپر آسانی آتی ہے، ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اللہ نے اولاد دیا ہوتا ہے، ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ نماز میں یاد رکھتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات میں یاد رکھتے ہیں، کچھ کسی چیز میں یاد نہیں کرتے، بس بھول جاتے ہیں. تو اللہ کو جب آپ اپنے آسانی کے دنوں میں یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو مشکلات کے دنوں میں بھی آپ کو جواب دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کرے گا. اس چیز کو یاد رکھیں. اس طریقے سے اور ایک دو چیزیں ہیں جس کو یاد رکھیں کہ جب دعا مانگیں تو قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھیں، یعنی قبلہ روح پچھم کی طرف بیٹھ کر. دعا آپ کیسے بھی مانگ سکتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر سیکریٹ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے وہ دعائیں مانگے جائیں. اس میں بڑی برکت ہے، اس دعاؤں کو یاد کر کے مانگے جائیں. کچھ ایسی جگہ بھی ہیں، کچھ ایسے وقت بھی، اوقات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ وقت کیا ہے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے یعنی اللہ کا آپ کے تعلقات اچھا ہوگا. پہلا وقت یہ ہے کہ دعا جو ہے رات کے آخری حصوں میں مانگا جائے. رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعائیں قبول ہوتی ہے. ایک سلف ہے وہ کہتے ہیں کہ تہجد میں مانگے جانے والی دعائیں ایسی ہے کہ ایسا نشانہ جو اپنے ٹارگٹ کو کبھی نہ چوکے، ایسا تیر جو اپنے نشانے کو کبھی نہ چوکتا ہو، وہ دعا اکثر قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے تشہد میں، یعنی نماز کے فرض نماز کے یا کسی بھی نماز کے سنت نماز کے آخری رکعت میں جب ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طریقے سے اذان اور اقامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعائیں کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، وہ دعا 100% قبول ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہاں نہیں، اذان اور اقامہ، یعنی اذان ہو گئی اور فرض نماز کے لیے جو اقامت کہی جائے گی، اس کے درمیان جو کی جانے والی دعا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جب بارش ہو، ہے نا، جب بارش ہو تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. بارش کا موسم ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس دعا قبولیت کے بہت سارے چانسز ملیں گے. جب بارش ہو رہی ہے، اگر اذان ہو گئی فوراً مسجد چلے جائیں. بارش ہو رہی ہے، ایک آپ کو ایڈوانٹیج. دوسرا ایڈوانٹیج اذان اور اقامہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے اور دعا رد نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت تم دعا کیا کرو. تو جب آپ سجدے میں ہو تو اس وقت اللہ سے دعا کریں، اس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ مرغے کی بانگ سنیں، یعنی مرغا جب چلاتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم مرغے کی بانگ کو سنو تو اللہ سے اس کی رحمت کا طلب کرو، کہو کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت مرغا فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے آپ کی دعا کو فوراً اللہ کے پاس لے جائیں گے. تو جب مرغا کی بانگ سنیں اس وقت دعا کریں. اسی طریقے سے جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں، تین ایسے اشخاص ہیں جن کی دعائیں ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک دعا باپ کی دعا، اگر باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کبھی نہیں رد کرتا. دوسرا، ایک ایسا شخص جو روزے دار ہے، جو روزوں کو رکھتا ہے، یعنی جب آپ روزے سے ہو اس وقت جو آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوں گی. تیسری چیز، جب آپ سفر میں ہو، اور میں نے پریکٹیکلی اس کو دیکھا ہے کہ جب سفر میں ہو اور اس وقت جو آپ دعا کریں وہ بالکل قبول ہوتی ہے، مطلب بالکل کوئی تردد نہیں ہوتی. میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے ایک ایسے شخص کی دعا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ when the son of Adam dies، یعنی جب آدم کی اولاد مرتی ہے، all his good deeds come to an end، اس کے سارے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: آن گوئنگ چیریٹی،
یعنی ایسا صدقہ، صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے کچھ ایسا کچھ بنا دیا، پیڑ لگا دیا یا کچھ ایسا آپ نے سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا جا رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ آپ کو قبر میں پہنچتا ہے۔ دوسری چیز رائٹیس سن، ایک نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ قیامت کے روز ایک شخص ایسا آئے گا جس کو جنت میں بہت درجہ ملے گا، بہت اونچا درجہ ہوگا، وہ کہے گا اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے اتنا درجہ ملا۔ کہا کہ تیرا بیٹا نیک تھا، وہ تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، یہ اس کا صلہ ہے۔ تو اولاد کی تربیت پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر ہم دنیا میں اچھی کریں گے نا تو یہ ہمارے آخرت کے لیے بہت بڑا ایک مال ہوگا، بہت ایک مطلب ایڈوانٹیج ہوگا ہماری آخرت کے لیے، ہماری آخرت آسان ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز بینیفیشل نالج، یعنی جو علم آپ نے سیکھا ہے اور اس کے ذریعے جو آپ نے دوسروں کو سکھایا ہے، دوسروں کو ترغیب دی ہے، جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا صلہ، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخری چیز جو ہے جہاں پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں وہ آپ کا بستر ہے، یعنی رات کے وقت جب آپ سونے جائیں اور سونے کے وقت جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب یہ کہہ دے تو وہ یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ کہہ دے وہ، اس کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، وہ جو بھی نمازیں پڑھے گا یا جو بھی اللہ سے فریاد کرے گا اس کی فریاد کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے وضو کر کے سویا ہوا ہے اور وضو کر کے وہ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ یعنی رات میں آپ جب سونے جانے کا ارادہ رکھیں، بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا، وضو کر لیں، بستر پہ چلے جائیں اور یہ کریں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد کہیں اللہم اغفر لی، اور جو دعا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آئیے آخری پوائنٹ آج کے کلاس کا، اس کو کہہ کر انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ وائی ڈز ناٹ اللہ آنسر اور دعاز، کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے اتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں یا ہماری دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ مینلی تو اس کے بہت سارے ریزنس ہیں، لیکن میں انشاءاللہ صرف 4 پوائنٹ پہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں دعا کمزور تب ہوتی ہے جب شخص کمزور ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے۔ کمزور یہ نہیں کہ فزیکل یا بیماری لگی، نہیں، آپ کا فیتھ اگر کمزور ہے تو آپ کی دعا بھی کمزور ہے، اور تب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بیکاز اٹ انوالوز سم تھنگ ان اپروپریٹ اور انوالوز بیڈ مینر ٹوارڈز اللہ، یعنی آپ اللہ کے بارے میں کچھ وہم و گمان میں شکار ہیں، آپ کے دل میں شک ہے، آپ کے دل میں کجی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا دل جو ہے کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، اور آپ پکار کچھ کہہ کچھ اور ہے، یعنی آپ کے باتوں میں اور آپ کے دل میں کوئی تال میل نہیں ہوتا، اس وقت دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے خشوع و خضوع، نماز میں کھڑے ہوئے سارا حساب کتاب یاد آ گیا، کون سا سامان کہاں رکھے ہیں، یہ سامان وہاں ہے یا نہیں، کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ دعا مانگ رہے ہیں، پورا ارادہ کر کے بیٹھے، فوکس کہ ہاں یہ دعا مانگنی ہے، مانگتے مانگتے کہاں نکل جا رہے ہیں۔ اچھا مانگ رہے ہیں تو اٹ پٹ چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، اس کے ساتھ میرا ریلیشن بنوا دے، حرام ریلیشنز کے اوپر دعائیں کی جا رہی ہیں، ہوتا ہے، پریکٹیکل چیز ہے، یا اللہ وہ چیز چاہیے، یا اللہ وہ چیز چاہیے، اللہ پیسہ آ جائے کسی طرح، چاہے جو بھی ہو، یا اللہ دلا دے، یعنی حرام تھنگس کو ہم مانگتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ اس کا جواب نہیں دے رہا۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ a person's دعا will continue to be answered، ایک شخص کی دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے، جواب دی جاتی ہے، تب تک جب تک he does not pray for something sinful، جب تک وہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے۔ یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہے لیکن اچانک آپ ایک دعا کر دیتے ہیں، خاص کر یہ یوتھ میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں لڑکی یا فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے کے ساتھ یا اللہ میرا کچھ مسئلہ حل کروا دے، جو بھی چیزیں ہیں، جب یہ دعا مانگ لیتے ہیں تو آپ کی دعائیں اب قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو توبہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور فار دا بریکنگ آف فیملی ٹائز، یا رشتوں کو توڑنے کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بھلے کوئی زبان حال سے کہے نہ کہے، اکثر مسلمان جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، رشتوں کو توڑنے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ بس سیپریٹ ہو جانا چاہتے ہیں، بہت گھر میں مسئلے ہو رہے ہیں، اللہ بس ہم سیپریٹ ہو جائیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر مسئلہ حل ہو جائے، اللہ مدد کر دی۔ کون سی دعا ہے؟ یعنی آپ ماں باپ کے حقوق کے فریضے سے ہٹ رہے ہیں، رشتہ داریوں کے حقوق کے فریضے سے ہٹ رہے ہیں، تو یہ تو آپ اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اب آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ ہے
दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो है हराम की कमाई। आज हमारे मुसलमानों के नस नस में, हम जिस इलाके में रहते हैं, मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि 60% to 70% लोग ऐसे हैं जो हलाल कमाने के साथ साथ भी हराम कमा रहे हैं, किसी न किसी मैटर में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सूदी लेन देन हो, चाहे वो कहीं का घोटाला हो, चाहे वो कुछ हो, इन्वॉल्वमेंट तो है। चाहे यूएसटीडी का जो मसला है जो हमारे यूथ में आया हुआ है ना, डॉलर का ट्रांजेक्शन इधर उधर करना, इलीगल पैसों हवाला के पैसों को लीगलाइज करना, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की हराम की कमाई हम लोग खाएंगे तो कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी? ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लम अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए लोगों, अल्लाह ताला को पाक चीज़ें पसंद है, तुम पाक चीज़ों को खाया करो, यानी हलाल को तरजीह दो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तमाम मामलात को आसान करेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं कि ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह इज़ गुड, अल्लाह तैयब है, पाक है, और अल्लाह उन चीज़ों को ही कबूल करता है जो तैयब हो, जो पाक हो। समझ रहे हैं? तो हमें हराम की कमाई से अपने आप को भी और बच्चों को भी बचाना है, अपने नस्लों को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी बचाना है। तीसरी चीज़ है कि जल्दबाजी करना, यानी अल्लाह आपके जवाब दे रहा है कि नहीं, जिसमें जल्दबाज होना। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो दुआ तब तक कबूल की जाती है जब तक मांगने वाला जल्दबाजी ना करे। ठीक है, यानी ये ना कहे कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन उसकी तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा, मैंने ये फला चीज़ मांगा था, इतने दिन हो गया अभी तक तो कोई जवाब ही नहीं मिला। ये जब तक इंसान नहीं कहेगा तब तक उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआ मांगने के मामले में जल्दबाजी ना करें। और चौथी चीज़ ये है कि अपनी दुआ को कंडीशनल ना बनाए। कंडीशनल इन द सेंस कि अल्लाह अगर तू चाहे तो ये दे सकता है, अरे अल्लाह तो हर चीज़ पे देने पे कादिर है, या अल्लाह अगर तू चाहे तो ये कर दे, अल्लाह तू ये चाहे, कंडीशनल ना बनाए, खासकर अल्लाह से कंडीशनल ना बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लेट नॉट एनी वन ऑफ यू से, तुम में से कोई ये ना कहे ओ अल्लाह फॉरगिव मी इफ यू विल, अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह तो चाहता है कि आपको माफ़ कर दे, आपको जन्नत में जगह दे दे। आप ये कहें कि अल्लाह तू गनी है, तू गफूर है, तू गफ़ार है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गए। अपने गुनाहों का आप एतराफ़ करें, ना कि कंडीशंस लगाएं, या अल्लाह अगर तू चाहेगा तो फला मसला हल हो जाएगा। अल्लाह तो उस मसले पे हल करने पे कादिर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहने से मना किया कि आप ये ना कहें कि ओ अल्लाह फॉरगिव मी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर सकता है। तो अपनी दुआओं को कंडीशंस के साथ ना जोड़ें। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी, वर्शिप, इबादत, तक़वा और दुआ। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम पकड़ लेंगे ना तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस पर हम लोग बात करेंगे टेस्ट एंड ट्रायल्स, यानी आजमाइश कैसे इंसान को अल्लाह के करीब करती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है समझने का। हमको लगता है कि आजमाइश आकर हमको मुसीबत आ गई, अल्लाह ने मेरे गुनाहों की वजह से पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इतने बड़े इमाम, उनकी किताब कुरान के वह सबसे बेहतरीन किताब माने जाने वाली किताब, उनकी जो मौत हुई थी ना, वो मौत के आखिरी लम्हात में मुल्क बदर कर दिए गए थे, मुल्क से निकाल दिए गए थे। तो ट्रायल्स यानी आजमाइशें जो आती है वो कैसे इंसान को अल्लाह के करीब करती है और अल्लाह से ताल्लुकात को इस्तवार करती है, इस पर हम लोग इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तक़वा अख्तियार करने वाला बनाए और अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिया हमें अल्लाह से ताल्लुकात को मजबूत करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।